باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدل ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ الحمدللہ خدا کے لطف اور کرم سے بیس ہماری عزیزو آج بدل کے بارے میں ہے اور بدل کی اقسام کے بارے میں ہے۔ بدل کسے کہتے ہیں؟ بدل ایک ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ یہاں ایک مثال عرض کروں کہ کیسے بھلا بدل ایک ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ جیسے جانی اخوکا علی، اخو کا جو ہے وہ مطبوع ہے، علی کیا ہے جی؟ وہ بدل ہے۔ تو نسبت سے یہ جو جا والی نسبت ہے، اس سے مقصود خود علی ہے، علی بدل ہے۔ اخو کا جو ہے نا مقصود اصلی نہیں ہے، بلکہ خود نہ علی مقصود ہے۔ گویا کہ میں ایسے عرض کروں، یعنی یہ کہا جا رہا ہے گویا کہ جا علی، ٹھیک ہے، یعنی گویا کہ شروع میں ہی جا علی ہے، سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو پس بدل کیا ہے؟ بدل ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ جیسے مثال دی ہے نا، دوبارہ غور کریں ہم سارے مل کر۔ جانی اخو کا علی، اخو کا کیا ہے؟ مطبوع ہے۔ بدل کون ہے؟ علی بدل ہے۔ تو یہاں یہ جو نسبت ہے آنے کی جا، اس سے مقصود اصلی کون ہے؟ مقصود اصلی جو ہے اس سے وہ علی ہے، اخو کا مقصود اصلی نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ مراد ہے۔ یعنی گویا کہ سمجھیں یہ کہا گیا ہے جا علی، شروع سے ہی گویا کہ متکلم نے کہا جا علی، یہ مراد تھا کہ تابع ایسا بدل ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو، جیسا کہ مثال عرض کی ہے۔ پھر بدل کی میرے عزیزو 4 قسمیں ہوتی ہیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال اور بدل الغلط۔ بدل کی تعریف کے بعد بدل کی قسمیں ہیں 4 جی، دوبارہ لطف فرمائیں۔ بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ بدل الکل کسے کہتے ہیں؟ بدل الکل ایک ایسا بدل ہے جس کا معنی جو ہے کیا ہو؟ مبدل من کا معنی ہو۔ یعنی بدل الکل ایسا بدل ہے کہ اس کا مدلول اور مبدل المن، یعنی جو اس سے پہلے آیا ہے، اس کا معنی کیا ہو میرے عزیزوں؟ ایک ہو۔ جیسے مثلا اگر میں عرض کر دوں جانی زید اخو کا، خارج میں زید اور اخو کا دونوں کا معنی کیا ہے؟ ایک ہی ہے۔ مصداق خارجی زید آیا، وہی زید بھی وہی ہے، آپ کا بھائی بھی وہی ہے۔ تو بدل الکل اسے کہتے ہیں کہ اس کا معنی اور مقصود اور مبدل المن کا معنی، دونوں کا معنی ایک ہو، اسے کہتے ہیں بدل الکل۔ دوسرا ہے جی بدل عرض خدمت ہے بدل البعض۔ بدل البعض ایک ایسا بدل ہے جس کا معنی جو ہے نا کیا ہو؟ جو مبدل من کا جز ہو۔ بدل البعض ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع، یعنی جو مطلب ہے مبدل من ہے نا، اس کا یہ کیا ہو؟ جز ہو، تمام معنی نہ ہو۔ بدل البعض کیا ہے؟ جو اپنے مطبوع یا مبدل من کہہ دوں، اس کا کیا ہو؟ یہ جز ہو۔ جیسے جی ضرب زیدن، ضرب زیدن رأسہ، زید کو مارا گیا اس کے سر کو۔ واضح بات ہے کہ سر زید کا کیا ہے؟ جز ہے، زید کے سر کو مارا گیا،
ٹھیک ہے، اب اس کا سر جو ہے وہ زید کا کیا ہے؟ جز ہے. تو یہ جو راسہو ہے یہ بدل البعض ہے. بدل البعض کیا ہے؟ ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع یعنی مبدل من کا کیا ہو؟ جز ہو، جیسا کہ یہ مثال دی ہے. تیسرا ہے جی عزیزو بدل الاشتمال. بدل الاشتمال ایک ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع یا کہوں مبدل من کے نہ معنی پر دلالت کرے، نہ مطبوع یا مبدل من کے کا جز ہو، بلکہ کیا ہو؟ جو مطلب ہے اس کے ساتھ مربوط ہو، اس کے ساتھ کچھ تعلق اور لگاؤ رکھتا ہو، اس لیے اس کو کہتے ہیں بدل الاشتمال. بدل الاشتمال ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع کا کیا ہے؟ جز بھی نہ ہو، اس کا معنی بھی نہ ہو، بلکہ اس سے مربوط ہو، اس سے کچھ تعلق رکھتا ہو. جیسے جی صلب زیدن، صلب زیدن ثوبہ، زید کے نا کپڑوں کو چھینا گیا. صلب زیدن ثوبہ، زید کے کپڑوں کو چھینا گیا. اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو کپڑے ہیں، کپڑے کیا وہ خود زید ہے سر سے لے کر پاؤں تک؟ نہیں جی، نہیں جواب دیں گے کہ نہیں ہے، کپڑے زید تو نہیں ہے نا. ٹھیک ہے، اچھا یہ جو کپڑے ہیں زید کی آنکھ ہے، زید کے کان ہیں، ناک ہے، سارا ہے اس کا؟ نہیں، کپڑے الگ چیز ہے. اگر جان تو پس یہ جو بدل الاشتمال ہے یہ کیا ہے؟ جو اپنے مطبوع کا نہ وہ معنی ہے بدل الاشتمال، نہ کیا ہے اس کا جز ہے، بلکہ اس سے متعلق ہے، اس سے مربوط ہے. اب کپڑے کس کے جی؟ کپڑے مثلا زید کے ہیں، زید کے ساتھ جو ہے نا ان کا تعلق ہے، اس لیے ان کو کہتے ہیں بدل الاشتمال. بدل الاشتمال. اور چوتھا جی بدل الغلط ہے. بدل الغلط ایک ایسا بدل ہے کہ جو مثلا نا جو مطبوع ہے اس کو غلطی سے بولا گیا تھا اور پھر یہ لگایا گیا تاکہ اصلاح کی جائے. بدل الغلط یعنی ایسا بدل جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے. کہا جائے مررت برجل حمار، ٹھیک ہے، پہلے کہا مررت برجل، میں ایک آدمی سے پاس گزرا، پھر فوراً نا اسے یاد ہے کہ رجل تو نہیں تھا، وہ تو گدھا تھا. مررت برجل، پھر کہا حمار، ٹھیک ہے. تو پس بدل الغلط ایک ایسا بدل ہے جو غلطی کے بعد نا ذکر کیا جاتا ہے، اسے کہتے ہیں بدل الغلط. ٹھیک ہے، تو کیا بیان کر دیا عزیزو؟ بدل کی تعریف کی ہے، بدل کی اقسام بیان کی ہیں. بدل کی تعریف کیا کی ہے؟ بدل ایک ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو. اور بدل کی 4 قسمیں بیان کر دیں: بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط. اس کے بعد اگر جان ہمارا جو ہے نا وہ یہ ہے کہ عطف بے حرف. بدل کی ایک قسم بنتی ہے عطف بے حرف. ذرا توجہ فرمائیں کہ عطف بے حرف کسے کہتے ہیں؟ عطف بے حرف ایک ایسا تابع ہے جس کو کیا کیا جائے؟ جو حروف عطف کے بعد آئے. عطف بے حرف توابع کی ہم قسمیں پڑھ رہے ہیں، تابع کی 5 قسمیں تھیں. پیچھے نا موضوع سے نا ادھر ادھر ہونا کہ بات کیا ہو رہی ہے، ایسے آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تابع کی 5 قسمیں تھیں اور ان میں سے ایک عطف بے حرف پہ ہم پہنچ گئے ہیں کہ عطف بے حرف کو بیان کر رہے ہیں. تو عطف بے حرف کیا ہوتا ہے؟ عطف بے حرف ایک ایسا تابع ہے جو کیا ہوتا ہے؟ جو حروف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت جو ہے تابع کی طرف بھی ہے، اور نسبت سے دونوں مقصود ہیں. مطبوع کو معطوف علیہ کہتے ہیں، اور یہ جو بعد میں مطلب ہے آ رہا ہے تابع، اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف. پہلے والے کو مطبوع کو معطوف علیہ اور اس تابع کو معطوف کہتے ہیں. جیسے دیکھیں نا جانی زید و عمر، جانی زید و عمر، زید میرے پاس آیا اور عمر میرے پاس آیا. محل شاہد کیا یہاں اس مثال میں جانی زید و عمر میں عطف بے حرف کون ہوا؟ ایسا تابع جو حروف عطف کے بعد آئے، حروف عطف واو کے بعد آئے. عمر مثلا یہ عطف بے حرف ہے، اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہے. یہ بتاتا ہے کہ جانی زیدن،
زید کی طرف، میرے پاس آیا زید، جو نسبت جا کی نسبت جو زید کی طرف ہے، جا کی نسبت آنے کی نسبت جو زید کی طرف ہے وہی نسبت عامر کی طرف بھی ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں ہی مقصود ہیں، دونوں ہی اس کے ارادے میں ہیں کہ زید بھی آیا ہے اور عامر بھی آیا ہے۔ مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا اس کا ایک اور نام بھی ہے، اس کو نا عطف حرف کو عطف نسق بھی نا کہتے ہیں۔ عطف حرف کیا ہوا جی؟ عطف حرف ایسا تابع ہے جو حرف عطف کے بعد آئے اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہے وہی نسبت تابع کی طرف ہے، اور نسبت سے دونوں ہی مقصود ہیں۔ پہلے معطوف جو مطلب ہے مطبوع ہے اس کو کہتے ہیں معطوف علیہ، اور یہ جو تابع آیا ہے حرف عطف کے بعد اس کو کیا کہتے ہیں؟ معطوف۔ اور مثال عرض کر دی جانی زید و عامرون، ٹھیک ہے، محل شاہد عامرون ہے، یہ عطف حرف ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ وہ جا کی نسبت جو زید کی طرف ہے عامر کی طرف بھی ہے، اور نسبت سے دونوں مقصود ہیں، یعنی زید بھی آیا ہے اور عامر بھی آیا ہے۔ یہ جو حروف عطف ہیں نا وہ جی 10 ہیں، وا فا ثم حتی اما او ام لا بل لیکن، یہ حروف عطف جو ہے نا 10 ہیں ہمارے۔ آخری آگا جان تابع کی آخری قسم جو ہے وہ عطف بیان ہے۔ عطف بیان کیا ہے؟ ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کرے لیکن صفت نہ ہو۔ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کرے لیکن صفت نہ ہو۔ عطف بیان جو ہوتا ہے نا، دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، کسی چیز کے دو ناموں کا جو مشہور نام ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ عطف بیان کہتے ہیں۔ یعنی مطلب یہ کہنا چاہتا ہوں نا کہ اگر کسی کے دو نام ہیں، وہ جو مشہور نام ہے وہ بعد میں لاتے ہیں اور وہی عطف بیان ہوتا ہے۔ ممکن ہے اس کا نام مشہور ہو، ممکن ہے اس کی کنیت مشہور ہو، تو جو بھی مشہور ہے وہ عطف بیان کہلاتا ہے۔ عطف بیان دو ناموں میں سے کیا ایک مشہور نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ ابو حفصن عمرو، یہاں عطف بیان عمرو ہے کیونکہ یہ اس کے دو ناموں میں سے مشہور نام ہے۔ یا بعض اوقات کنیت مشہور ہوتی ہے تو کہتے ہیں جانی زیدن ابو عامر، ابو عامر عطف بیان ہے کیونکہ یہ اس کی مشہور تھی کنیت۔ جی کیا ہوا جی؟ عطف بیان کسے کہتے ہیں؟ عطف بیان ایک ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کرے لیکن صفت بھی نہ ہو۔ عطف بیان کسی چیز کے دو ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے نام مشہور ہو، ممکن ہے کنیت مشہور ہو، تو وہی جو مشہور ہے وہی عطف بیان ہے۔ عبارت پہ توجہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدل ایسا تابع ہے جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ جو نسبت سے خود ہی مقصود ہو، اس کا مطبوع مقصود نہ ہو۔ جیسے اس مثال کو ہم لے لیتے ہیں، جا اخوکا علی، علی بدل ہے اخوکا کا، اور اخوکا مقصود اصلی نہیں ہے بلکہ مقصود حقیقی علی ہے۔ گویا میں سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں، متکلم نے گویا کہا جا علی۔ بدل کی 4 قسمیں ہیں، بدل الکل، بدل البعض، بدل الاشتمال، بدل الغلط۔ ان میں سے پہلے لفظ کو مبدل من اور دوسرے کو بدل کہتے ہیں۔ مبدل من کا معنی ہے بدلے میں لایا گیا اس کے، یعنی وہ لفظ جس کے بدلے میں دوسرا لفظ لایا گیا ہو۔ بدل الکل جی تعریفیں کرنا چاہتے ہیں بدل کی 4 اقسام کی۔ بدل الکل ایسا بدل ہے کہ اس کا مدلول اور مبدل من کا مدلول ایک ہو، یعنی اس کا معنی اور مبدل من کا جو معنی ہے نا وہ ایک ہو۔ جیسے جانی زیدن اخو کا، اس میں زید اور اخو کا دونوں کا مصداق ایک ہی ہے، کیونکہ اخوکا کا معنی وہی زید ہے اور مصداق خارجی دونوں کا ایک ہے، نہ کم ہے نہ زیادہ ہے۔ زید اور اخوکا دونوں ایک ہی ہیں۔
بدل البعض ایسا بدل ہے جو اپنے مطبوع یعنی مبدل من کا جز اور اس کا حصہ ہو، جیسے زور باز زیدن راسہ، یہاں جی بدل البعض کون ہوا؟ راسہ، جو کہ زید کا کیا ہے؟ جز ہے۔ مارا گیا زید اس کا سر، اس میں زید مبدل من ہے اور راسہ بدل ہے جو کہ جز ہے زید کا۔ بدل الاشتمال ایسا بدل ہے کہ جس کا اپنے مبدل من سے کچھ تعلق اور لگاؤ ہو، جیسے صلب زیدن ثوبہ، صلب زیدن ثوبہ، زید چھین لیا گیا یعنی اس کے کپڑے، اس میں زید مبدل من ہے اور ثوب بدل ہے اور ثوب کا زید سے تعلق ہے۔ واضح ہے ثوب نہ خود زید ہے نہ بعد ہے بلکہ اس کے متعلق ہے، اس کے متعلق ہے۔ بدل الغلط جی، بدل الغلط ایسا بدل ہے جو غلطی کے بعد ذکر کیا جائے، یعنی مبدل من کو غلطی سے ذکر کر دیا تھا، اب اس کی تلافی بدل لا کر کی جا رہی ہے، جیسے مررت برجل حمار، میں گزرے ایک آدمی کے پاس سے، گدھے کے پاس سے، ٹھیک ہے۔ اس میں حمار کو لا کر یہ بتانا مقصود ہے کہ رجل غلطی سے ذکر کر دیا تھا، غلطی سے منہ سے نکل گیا، پھر وہ دوسرا لائے۔ عطف بے حرف ایسا تابع ہے جو حروف عطف کے بعد آئے، حروف عطف کے بعد آئے، جو مثال دی تھی اس میں حروف عطف کے بعد جا کے چیک کرنا، اور یہ بتائے کہ جو نسبت مطبوع کی طرف ہو رہی ہے وہی نسبت تابع کی طرف بھی ہے، اور نسبت سے دونوں ہی مقصود ہیں، مطبوع کو معطوف علیہ اور تابع کو معطوف کہتے ہیں، جیسے جانی زیدن و عمرن، میرے پاس زید اور عمر دونوں آئے، ٹھیک ہے عزیزو۔ اچھا اس مثال میں اگر میں آپ سے عرض کروں کہ مثلا عطف بے حرف کون ہے تو واو کے بعد عمرن کہنا، عمرن عطف بے حرف ہے، ٹھیک ہے، یہ کیونکہ حرف عطف کے بعد آیا ہے، اور یہ بتا رہا ہے جو نسبت مطبوع کی طرف زید کی طرف کیا نسبت ہے؟ جا کی، وہی نسبت عمر کی طرف ہے، اور دونوں مقصود ہیں۔ اس میں جا کی نسبت جس طرح زید کی طرف ہے اسی طرح عمر کی طرف بھی ہے۔ عطف بے حرف کو عطف نسق بھی کہتے ہیں۔ حروف عطف 10 ہیں، واو، فا، ثم، حتی، اما، او، ام، لا، بل، لکن۔ عطف بیان آخری ہمارا عطف بیان ہے، تابع کی قسموں کا 5واں جو ہے نا عطف بیان ہے۔ ایسا تابع ہے جو اپنے مطبوع کو واضح اور روشن کر دے، مطبوع کو، لیکن صفت نہ ہو۔ عطف بیان 2 ناموں میں سے ایک مشہور نام ہوتا ہے، جیسے اقسم باللہ ابو حفص عمر، ابو حفص یعنی عمر نے اللہ کی قسم کھائی، اس میں ابو حفص کنیت ہے، ٹھیک ہے، جو کم مشہور ہے۔ اس کی وضاحت زیادہ مشہور نام عمر کر رہا ہے، 2 ناموں میں سے مشہور نام ہوتا ہے نا، جو مشہور ہے وہی عطف بیان اور بعد میں لایا گیا ہے۔ کبھی اس کے برعکس ہوتا ہے، جب کہ کنیت زیادہ مشہور ہو اور نام کم، تو پھر کنیت جو زیادہ مشہور ہے وہ عطف بیان ہو جائے گا، بعد میں آئے گا، جیسے جانی زیدن ابو عمر، میرے پاس آیا زید یعنی ابو عمر آیا، اس میں کنیت ابو عمر جو ہے زید کو روشن اور واضح کر رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔